یہاں یہ بجاتے ہیں ڈھول؟ ہاں ادھر بھی ڈھول بجاتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا نوجوانوں، اگر ڈھول بجانا جائز ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، تو سب سے پہلے ہم لوگ نہ بجاتے نہیں کہ آپ ہی لوگوں کو ثواب لوٹنے کے لیے دے دیتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا جو میدان گئے، شہید ہوئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، کس کے لیے؟ دین کے لیے، نماز کے لیے، شریعت کے لیے، اور آپ نے اسے تماشا بنا لیا۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین اپنی گردن کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین اپنی گردن کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین اپنی گردن کٹانے چلے ہیں، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ ڈھول بجائیں گے؟ ارے بجاؤ، ڈھول بجاؤ گے؟ یہ جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے نوجوانوں، گناہ کا کام ہو سکے تو یوم عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، نفلیں پڑھو، نمازیں پڑھو، جو کام کرنے کے وہ کام کرو، جو نہیں کرنے کے اس کے پیچھے کائے پڑے ہو بھائی؟ اچھا جہیز لیجئے، ابھی سر چڑھ کر یہ جہیز بول رہا ہے، لڑکا لنگڑا ہے، یہ کا کہنا ہے، اسے بوجھے اے بیاہ کرو رے، میں کروں نا کیلی بو جہیزو بولے تھپا چلی تھپا چی چلوا بابو تو ایک پہلے لنگڑا چی رے بولا کی ہے تو کودے بیٹھے جاؤ۔ اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ اچھا ایک بات بتائیے، جس بیٹی والا سے آپ 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے جہیز لوگے، الحمدللہ اس لڑکی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ میرا ہونے والا شوہر لالچی ہے، وہ جہیز مانگ رہا ہے؟ بھائی پتا چلے گا نہیں چلے گا؟ وہی پتا چلے گا نا، اس لڑکی کو پتا چلے گا نا کہ جس لڑکے سے میری شادی ہو رہی ہے وہ لڑکا ہمارے باپ سے 2 لاکھ 3 لاکھ ٹکا مانگو ہو، تو لڑکی دل سے آپ کی عزت کرے گی؟ ارے نکاح ہونے کے بعد وہ آپ کے گھر آئے گی، خدمت کرے گی، پیر دبائے گی، بدن دبائے گی، سر دبائے گی، نٹیاں دبا دے گی، کوڑی آتی ہے مور باس سے 3 لاکھ ٹکا لیتی ہے اور پان دبا۔ اس لیے نوجوانوں میرے بچوں، جہیز مانگ کر لینا حرام ہے۔ اللہ ایک بات یاد رکھنا، نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنا، انشاءاللہ نکاح مسجدوں میں کرنا، انشاءاللہ نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے تو جو اولاد ہوگی نیک اور صالح ہوگی، وہ فرما بردار ہوگی انشاءاللہ، اور نبی کے سنت کے خلاف نکاح کرو گے الحمدللہ تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ لنگڑا ہوگا، بہرا ہوگا، گنگا ہوگا، وہی بیٹا نافرمان ہوگا، وہی بیٹا بڑا ہو کر کھٹا میں باندھ کر لاٹھی سے مارے گا۔ اس لیے توبہ کرو، سارے نوجوان توبہ کرو کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں بھائی؟ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے، کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اچھا جو لے لیے ہیں وہ واپس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
لے لیے ہوں واپس نہیں ہوگا۔ قربان جاؤ نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہیں بنا ہے، کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہیں ہوتا ہے، کسی کے مال سے کوئی مال والا نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے تقدیر میں اگر دولت لکھ دیا ہے، انشاءاللہ اگر تم مٹی کو چھو گے میرا اللہ اسے سونا بنا دے گا۔ انشاءاللہ نبی کے سنت کے مطابق تم اس بچی کا ہاتھ پکڑو، اس سے نکاح کرو، اس بچی کا قدم پڑتے ہی اللہ تیرے گھر کو جنت بنا دے گا۔ حرام دولت کے پیچھے اپنی نگاہ کو مت رکھو، حرام دولت کو ٹھکرا دو۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میرے بیٹے کی شادی ہے اور وہ میرا جو سمدھی ہے نا وہ جہیز دینا چاہتا ہے، لے لوں؟ قربان جی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں لینا، اگر وہ اپنی مرضی سے بھی دے پھر بھی مت لینا، منع کر دو، مجھے جہیز نہیں چاہیے، تیری دولت، تیرے پیسے، تیرے سامان کی ضرورت نہیں، تو صرف لڑکی دے دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، غلط رسموں سے بچو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں سارے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، پسینے چھوٹ جائیں گے، اللہ کا فرشتہ اتنا جھاڑو مارے گا سر کا بال اڑا دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کرو۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہو گئے یہاں پر دل جمی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، قربان جائیے۔ جنت میں محل کون کون بنائیں گے؟ بس ہاتھ اٹھا دیے، میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ۔ ہاں، حضرت عثمان غنی راوی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ عثمان کون ہے؟ بہت بڑے سخی آئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ داماد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ کے رسول نے 2 بیٹیوں کو نکاح میں دیا، ایک کے بعد دیکھیے، ذوالنورین کا جس کو خطاب ملا اور قرآن پڑھتے ہوئے شہادت کے مرتبے کو پہنچے، خلیفہ سوم ہے، اللہ کے رسول کے داماد ہیں، اب بہت بڑے سخی، ان کے دروازے پہ جو پہنچ جاتا خالی نہیں لوٹتا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا، بخیل جنتت نہیں جاوے، بخیل جنتت نہیں جاوے، بخیل جانن نا نہیں جانن، کنجوس باہر نام سے بخیل، بخیل 4 کوالٹی، کت کوالٹی گنتی کیجئے، میں گنتی کر، بخیل کتنا ہوا بولو نا بھائی، کنجر، کنجوس، مکھی چوس۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بخیل جنت میں تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ نمازی ہو، نماز پڑھتا ہو، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ جتنی نماز پڑھنا ہو پڑھ لے، اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو، کہا کہ وہ جتنا روزہ رکھنا ہو رکھ لے، اگر وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے۔ میرا اللہ سخی ہے، سخی بنو، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو بھی سوالی آتا، جو بھی حاجت مند آتا ہے تو دے دو، نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو آواز دیتے بلال ادھر آ، بلال دوڑے آتے، کہا یا رسول اللہ دیکھو نا ان کی ضرورت ہے، میرے پاس کچھ نہیں، اے بلال کسی سے قرضہ لے کر اس کی ضرورت کو پوری کر دو۔ سبحان اللہ بولے تماشا، بلال میرے پاس کچھ نہیں ہے، جانا کسی سے قرضہ لے، قرضہ لے کر اس کی ضرورت کو پوری کر دے اور قربان جائے، جب انتظام ہوگا میں واپس کر دوں گا۔ او میرے نوجوان، او میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اور سنو، بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب ہے، اور جو سخی ہے نا اللہ سے قریب، جنت سے قریب، جہنم سے دور۔ اللہ سخی کو دوست بناتا ہے، جو سخی ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور بخیل، کنجوس، مکھی چوس، قربان جاؤ، اگر یہ بخیل ہے جنت میں نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ بڑے سخی تھے۔ مدینے میں ایک غریب آدمی تھا، اس کے گھر میں بچے کی ولادت تھی، تو دائی بولی کہ تھوڑا شہد ملے گا، یہ غریب آدمی بولا کہ شہد میرے گھر میں تو نہیں ہے، بولا جی پڑوسی کسی سے مانگ کے لیے جلدی لے آئی، یہ بیچارے گئے پڑوسی کے یہاں، تو پڑوسی نے کہا کہ نہیں میرے پاس شہد نہیں ہے، دوسرے کے یہاں دیکھ لو، وہ دوسرے کے یہاں گیا، وہاں بھی جواب میں انکار کہ میرے پاس بھی شہد نہیں ہے، بڑا پریشان ہوا کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، شہد مجھے چاہیے، شہد نہیں مل رہا کسی کے یہاں۔ ایک آدمی نے کہا کہ کی چاہیے، تو بولا شہد،
بولا سن شہد لینا نا، یہ مدینے سے باہر جاؤ، یہ قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں تمہیں شہد مل جائے گی۔ یہ غریب آدمی مدینے سے باہر بستی سے باہر نکلا، دیکھا 100 اونٹوں کو قافلہ آ رہا ہے، سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ، 100 اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اونٹ والا جو تھا نا اس کو ہاتھ دیا، بھائی روکو روکو، تو اونٹ والا رسی کھینچا، اونٹ کھڑا ہو، سارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ یہ غریب آدمی کہنے لگا بھائی مجھے تھوڑا شہد چاہیے، ملے گا؟ بولا ہاں شہد ہے میرے پاس، مل جائے گا، لیکن پہلے امیر سے پوچھنا ہوگا۔ تاکہ پوچھ لو، جو امیر تھے، یہ پہلا اونٹ بان امیر کے پاس گیا، بولا کہ حضرت یہ غریب آدمی اس کو تھوڑا شہد چاہیے، دے دوں؟ یہ ایک اونٹ تھا نا، اس اونٹ کے اوپر میں شہد کا 2 گھڑا، گھڑا جانے نا سراہی، بریا، ہاں، وہ 2 بریا شہد کا ایسے بیلنس کر کے بندھا ہوا تھا اونٹ کے پیٹ۔ تو امیر نے کہا کہ ایسا کرو، اس اونٹ کے پیٹ سے 1 گھڑا شہد کا کھول کے اس کو دے دو۔ اونٹ بان نے کہا کہ حضور وہ تھوڑا سا مانگا ہے۔ بولا میں جو کہتا ہوں وہ کرو، ایک گھڑا دے دو۔ اونٹ بان بولا کہ حضور 1 گھڑا دے دیں گے اس کو، تو پھر 1 گھڑا اونٹ کے پیٹ میں کیسے لے کے جائیں گے ہم لوگ، بیلنس کر بنانا جائے گا۔ تو امیر نے فرمایا 2 گھڑا دے دو۔ تو یہ اونٹ بان بولا کہ حضرت 2 گھڑا دے دیں گے تو یہ لے کے جائے گا کیسے؟ تو امیر نے فرمایا اونٹ بھی دے دو، سبحان اللہ بولے۔ جانتے یہ سخی کون تھے؟ یہی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد بنایا تھا، خلیفہ سوم ہے، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے۔ اور اللہ کا وعدہ سچا، ان وعد اللہ حق، میرا اللہ کہتا ہے کہ بندہ لوگوں میرا وعدہ پکا وعدہ ہے، میرا قول پکا ہے۔ قربان جاؤ، اجے دنیا میں آپ یہاں پر گھر مسجد بنائے، مان کے چندہ دے دیا، 1,50,000 چندہ دے دیا، مزدور مسجد بنائے گا، تو آپ کا گھر جنت میں بنے گا؟ بھائی آپ کا گھر جنت میں بنے گا نا؟ تو کون بنائے گا؟ فرشتہ بنائے گا؟ ملائکہ بنائے گا؟ نہیں، میرا اللہ کہے گا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، ملائکہ ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں، اور جو گھر میرا اللہ بنا ہے وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، جو محل میرا اللہ بنا ہے وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اور زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ کب یہ آنکھیں بند ہو جائے کہنا مشکل ہے، کب یہ دھڑکن رک جائے کہنا مشکل ہے، کب یہ سانسیں رک جائے کہنا مشکل ہے۔ اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اس لیے ہے کوئی اس مجمع کے اندر میں مجھے صرف 5 آدمی چاہیے۔ کتنا آدمی چاہیے بھائی؟ ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব, কবুলিয়ত کی گھڑی ہے اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا انشاءاللہ۔ ہے کوئی پہلا اللہ کا سخی، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ، ماں کا چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، کلیجے کا ٹکڑا بیٹا انشاءاللہ ওনার জন্য আমি 10টা دعا کرব۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے چندہ دے دیا، مسجد کے بہت سارے کام باقی ہے، اللہ کا گھر کا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر اس میں ماں باپ کے نام پر اگر آپ نے مسجد بنا دیا ہے، قربان جائیے، ماں باپ چلے گئے یا مر گئے، مر جائیں گے، اس دھرتی پر یہ مسجد جب تک کھڑی رہے گی، اللہ قیامت تک آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور جب تم مر جاؤ گے مسجد بنا کر، اللہ اس محل کا چابی آپ کے ہاتھوں میں دے گا، او میرا بندہ میرا گھر بنایا تھا دنیا میں، دیکھ میں نے تیرے لیے جنت والی شان محل بنایا۔ ہے کوئی نوجوان سخی؟ ہم زیادہ نہیں مانگیں گے انشاءاللہ، ہم زیادہ سوال نہیں کریں گے، آپ زیادہ دے سکتے ہیں، ہم کم سوال رہے گا میرا، لیکن آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے دولت دی ہے الحمدللہ۔ 10,000 روپے دینے والا مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں، پہلے فہرست میں نام آ جائے انشاءاللہ۔ ہے کوئی سخی، کوئی اللہ کا چہیتا بندہ، برگزیدہ بندہ، اللہ کا نیک بندہ، محبوب بندہ انشاءاللہ جو اپنے ماں باپ کے نام پر 10,000 روپے۔ اے دیکھیے پہلا نوجوان کھڑا ہوا ہے، واہ بھائی واہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اے دیکھیے پہلا نوجوان آ گیا ماشاءاللہ۔ ہے دوسرا کوئی نوجوان ہے؟ بھائی دوسرا کوئی نوجوان ہے 10,000 روپے دینے والا، اس نوجوان کا ساتھی بن جاؤ، ان کا دوست بن جاؤ، الحمدللہ اللہ کا گھر بنا دو، اللہ تیرا گھر بنا دے گا۔ اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ نقد نکالنا تھا میرے بھائی کیا کہتے ہیں کی نام بھائی؟ اے جناب بھائی محمد شہنواز عالم،
گاؤں کی نا کیا کہنے بھائی مزہ ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری کر لو. جنت کی دکان سجی ہے، آ کے خریداری کر لو، آ کے خریداری کر لو. جنت کی دکان سجی ہے، آ کے خریداری کر لو، آ کے خریداری کر لو. اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول کرے لو. اللہ ان کی عمر میں صحت میں، زندگی میں، ایمان عمل میں، کھیت و کلیان میں، کاروبار میں، بزنس میں، تجارت اللہ برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کربٹ کر جنت الفردوس والا سلام مقام عطا فرما دے. بھائی دوسرے نمبر پہ کوئی دوسرا سخی ہے، 10,000 روپے دیے دو انشاءاللہ. امی اپنا جنت دشت دعا کرے دو. اللہ کا گھر بنا دو، اللہ تیرا گھر بنا دے گا انشاءاللہ. نوجوانوں، پیسہ تو مرد کا ہاتھ کا میل ہے. پیسہ کا کام ہے آنا جانا، یہ آتا جاتا رہے گا. یہاں نہیں دو گے روڈا مارکیٹ میں خرچ ہو جائے گا، پورنیہ میں خرچ ہو جائے گا، کشن گنج میں خرچ ہو جائے گا. قسم خدا کی یہاں دے دو گے اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ ہے بھائی، دوسرے نمبر پہ ہے کوئی، اگر نقد ہے نقد دے دو، نقد نہیں ہے تو نام ادھار لکھا دو، کل کر کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا. فون پے ہے فون پے کر دو، پے ٹی ایم ہے پے ٹی ایم کر دو، گوگل پے ہے گوگل پے کر دو. خالی آپ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، لینے کے لیے تیار. بس آپ دیجیے گا تو نہیں. دمشق کی مسجد میں امام صاحب تقریر کر رہے تھے. دمشق جانے نا، دمشق مسجد میں امام صاحب تقریر کر رہے تھے کہ لوگوں، جب کوئی مسلمان نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو 2-4 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. جب کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو 2-4 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی مسلمان صدقے کی نیت کرتا ہے، کس کی نیت کرتا ہے؟ ارے بھائی بولو بھائی. صدقے کی نیت کرتا ہے تو اس کے پیچھے 70 شیطان لگ جاتا ہے. کتنا شیطان لگتا ہے بولیے؟ 70 شیطان. تو امام صاحب نے کہا کہ اس میں سے کوئی نوجوان ہے جو 70 شیطان کو ہرا دے. ایک نوجوان کھڑا ہوا، بولا شیطان کی ایسی کی تیسی، بولا میں ہرا دوں گا. گیا گھر، گیا آٹا کا بورا کھولا، جھولا میں کسا پورا کہ آدمی آٹا صدقہ کرو. جھولا لے کے جیسے ہی گھر سے نکلنے والا تھا، بیوی آ کے کھڑی ہو گئی. بولا کوئی انجے اب پیچھے یار کوئی انجے دے. بولے صدقہ کروا جائیے. بیوی بولی کہ اور کوئی کام تو ملتا نہیں تم کو، ایک تو کماتے نہیں ہو، گھر میں رکھا ہوا آٹا صدقہ کرنے جاتے، چٹا مار کے رکھو. لے جا کے جھولا رکھ دیا. آ کے مسجد میں بیٹھ گیا تو بغل والے نے پوچھا کی صدقہ کر لو، شیطانوں کو ہرا لو. بولا کہ ہم پوری تیاری کر لیے تھے، لیکن جیسے ہی شیطان کو ہرانے والے تھے بیچ میں شیطان کی اماں آ گئی، بس وہیں پر ہم ہار گئے. اس لیے نوجوان اور دوسرے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. 10,000 روپے دے رہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے. جب 10,000 روپے کوئی بڑی رقم ہے میرے بھائی، خدا نہ کرے اگر کوئی حادثہ ہو جائے، ابھی کوئی بیمار ہو جائے، سیریس ہو جائے، پورنیہ ہاسپٹل کا چکر لگ جائے، قربان جائیے. 10, 20, 50,000 تو یوں ختم ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا. اللہ کا گھر بنا دو انشاءاللہ. میرا اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. مجھے 5 آدمی چاہیے، اللہ نے ایک کو چنا ہے، انشاءاللہ اللہ دوسرے کو بھی چنے گا انشاءاللہ. میرا اللہ جس کو توفیق دے گا، جس کے دلوں کے اندر میں بات کو ڈال دے گا، ٹھیک وہ بندہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی دوسرے نمبر پہ ایک نوجوان، میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے میرے بھائی، 10,000 روپے دینے والا ایک آدمی اور تیار ہو جائے. ہے کوئی نوجوان ہے جو اپنی ماں کے نام پر مسجد بنانا چاہتا ہو، مسجد میں پیسہ لگانا چاہتا ہو، جو اپنے باپ کے نام پر چاہتا ہو؟ ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، آج اپنے ماں باپ کے نام پر ایصال اور ثواب کا کام کرو گے، کل آپ کی بھی موت ہوگی، آپ کا بیٹا بھی کرے گا. اس لیے کہ یہ عدلہ کا بدلہ ہے. الحمدللہ آج اپنے ماں باپ کے نام پر کرو گے، کل کو تمہارا بیٹا بھی تمہارے نام پر کرے گا. الحمدللہ. ہے بھائی دوسرے نمبر پہ کوئی میرا بھائی ہے، کوئی سخی ہے انشاءاللہ، اللہ کا دوست محبوب بندہ انشاءاللہ، برگزیدہ بندہ، تیار ہو جاؤ. 10,000 روپے اتنا بڑا مجمع ہے انشاءاللہ. ایک سے ایک زمیندار بیٹھا ہے، ایک سے ایک پیسہ والا بیٹھا ہے، ایک سے ایک کاروبار تاجر یہاں پر بیٹھا ہے. 10,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اس نوجوان کی طرح کوئی دوسرے نمبر پہ ایک نوجوان اور تیار ہو جاؤ. آمین اپنا جو نے دشت دعا کرو انشاءاللہ. ہے کوئی نوجوان ہے بھائی دوسرے نمبر پہ؟ ہے کوئی میرا بھائی انشاءاللہ؟ ایک آدمی اور ہاں انشاءاللہ. آئیں گھٹے دو
اچھا انشاءاللہ گھٹے بیسی چلے گی اچھا انشاءاللہ 5,000 ہم 5,000 روپے کر رہے ہیں کم از کم 5 آدمی تیار ہو جائے میرے بھی 5,000 والے آ گئے ماشاء اللہ حضرت علامہ تنویر عالم صاحب حافظ محمد فیروز صاحب الحمدللہ اپنی والد صاحب کے نام پر ماشاء اللہ یہ دیکھیے اپنے والد مرحوم محمد طاہر محمود صاحب کے نام پر 5,000 روپے یہ ہمارے حضرت علامہ مولانا تنویر صاحب متزلہ علی دامہ برکاتہ نے اپنے والد مرحوم کے نام پر الحمدللہ ایصال و ثواب کے لیے سے 5,000 روپے دیے ہیں اللہ ہمارے حضرت کے والد کو یہ اللہ کروٹ کر جنت الفردوس اعلی سلام مقام عطا فرما دے ان کے قبر پہ باغ و بہار پیدا فرما دے نور سے بھر دے ماشاءاللہ 2 آدمی ہو گئے تیسرا کوئی میرا بھائی ہے 5,000 روپے دیے تو انشاءاللہ تیسرے نمبر پہ 5 آدمی ایک بات یاد رکھنا جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے کہاں بھیجتا ہے ارے بولو نا بھائی ڈاکٹر کے یہاں اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے بولا جب جھمیلے ختم ہو گئے انشاءاللہ تو بھائی تیسرے نمبر پہ ایک آدمی تیار ہو جائے انشاءاللہ 5,000 روپے کا کوئی بڑی رقم نہیں ہے انشاءاللہ بہت کوئی بڑی رقم نہیں ہے میرے بھائی 5,000 اگر آپ مسجد میں دے دیں گے کہ آپ کا کاروبار رک جائے گا تجارت میں نقصان ہو جائے گا دولت میں کمی آ جائے گی مال میں کمی آ جائے گی نہیں اللہ کمی ہونے نہیں دے گا اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا میرا اللہ کہتا ہے کہ لوگوں جو میرے راستے میں 1 روپے خرچ کرے گا میرے یہاں 1 روپیہ کا بدلہ 10 روپیہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے یہاں 1 کا بدلہ 10 ہے اور حدیثوں کے اندر میں ہے کہ 1 روپے کا بدلہ اللہ 7 لاکھ عطا فرمائے گا 7 لاکھ عطا تیسرے نمبر پہ 5,000 والا ایک آدمی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ ہم یہ اپنا جو دشت دعا کریں گے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ نوجوان فون پہ ہے فون پہ کر دو پے ٹی ایم ہے پے ٹی ایم کر دو انشاءاللہ تیسرے نمبر پہ ہے کوئی نوجوان ہے 5,000 روپے دینے والا انشاءاللہ ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ یہ مرکزی مسجد ہے الحمدللہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عارف باللہ حضرت الحاج ماسٹر سعید الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی الحمدللہ وہ یادگار یہ مسجد ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں 5,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے اللہ اور دے گا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے میرے بھائی 5,000 والے تیسرے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ ہے کوئی نوجوان ہے بھائی 5,000 والا تیسرے نمبر پہ کوئی نوجوان ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ کوئی اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ انشاءاللہ مجھے 5 آدمی چاہیے میرے بھائی کم از کم ابھی 2 ہوئے ہیں تیسرے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ اپنی ماں کے نام پر اپنے باپ کے نام ہے کوئی نوجوان ہے ارے کوئی بولو بھائی میرے بھائی انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی ایک آدمی اور بول جائے انشاءاللہ 5,000 روپے دینے والا ہے کوئی نوجوان ہے کوئی نوجوان کوئی سخی ہے جو 5,000 روپے اس مسجد مرکزی مسجد میں تعاون کرنے والا ہو دان کرنے والا ہو دینے والا ہو انشاءاللہ جو اپنے ماں باپ کی ایصال و ثواب کی نیت سے مسجد بنانا چاہتا ہو تیسرے نمبر پہ 5,000 روپے دینے والا اچھا اس سودے کو میں سستا کروں الحمدللہ سودے کو سستا کروں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سودے کو تو سستا کر دوں گا کم سے کم 10-15 آدمی کو آنا ہوگا 1,500 روپے دینے والے یہ دیکھیے نوجوان ماشاءاللہ محمد منظر عالم صاحب ماشاءاللہ تیسرے نمبر پہ 5,000 روپے محمد منظر عالم صاحب ماشاءاللہ تعاون کی ہے ماشاءاللہ حاجی ناہید علی صاحب 21,000 نعرے تکبیر حاجی ناہید علی صاحب ماشاءاللہ پیسہ 21,000 روپے ہاں ماشاءاللہ اللہ ہمارے ناہید بھائی کی اس دان کو قبول کرے نو اللہ ان کو عمر میں صحت میں زندگی میں ماں باپ کا خیر و کلیان عطا کر دے اللہ ان کے والدین کو کروٹ پر جنت الفردوس اعلی سلام عطا فرما دے ماشاءاللہ کی نام بابو صاحب بابو ماشاءاللہ دیکھیے جناب صاحب بابو یہ 5,000 روپے دان کر رہے ہیں اللہ ان کے دان کو قبول کرے نو اللہ اس کے کاروبار میں صحت میں زندگی میں امام احمد مدد کر دے اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ پر جنت الفردوس اعلی سلام عطا فرما دے কতজন হলো ہاں محمد شمشاد اپنے باپ کے نام پر 5,000 روپے ماشاءاللہ نعرے تکبیر محمد شمشاد صاحب اپنے والدین کی سال و ثواب کے لیے سے 5,000 روپے
تعاون کی ہیں، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ ان کی بھی والدین کو کروٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ بھائی 5000 والے 5000 والے 5000 دیکھیے میں نے 5000 مانگا، دینے والے 21,000 روپے دے رہے ہیں میرے بھائی الحمدللہ۔ اچھا کت جن ہلو حضور حضرت کت جن ہلو؟ ہاں ایک وہاں نوجوان کیا نام ہے وہ؟ ذاکر حسین، ذاکر حسین دادا دادی کے نام پر ذاکر حسین نے 5000 روپے دان کیے ہیں، اللہ اس نوجوان کے دان کو قبول کرے گا، اللہ اس کے دادا دادی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے میرے بھائی۔ اور کچھ لوگ 1500 روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور مجمع کے اندر میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے جو 1000 روپیہ 500 روپیہ 2000 3000 4000 5000 10000 دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ کم سے کم 500 روپے 500 1000 2000 3000 4000 5000 دینے والے کتنے لوگ اس مجمع کے اندر میں بیٹھے ہیں؟ انشاءاللہ 5 سے 10 منٹ کے اندر میں لا کر کے دے دیجئے الحمدللہ بھائی دعا انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ دیکھیے آپ نے محنت کری ہے، مغرب بعد سے لے کر اب تک محنت ہوئی ہے، مزدوری لے کر جائیے گا، اب مزدوری کیا ہوگی؟ وہ دعا ہوگی انشاءاللہ، وہ دعا ہوگی مزدوری، تو مزدوری لے کر جائیے گا میرے بھائی۔ 1500 روپے دینے والے ہے کوئی نوجوان؟ 1500 روپے دینے والے ماشاءاللہ الحمدللہ 1500 روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ آ جائیں میرے بھائی۔ اچھا ماشاءاللہ 1500 ماشاءاللہ محمد راہیل صاحب نے اپنے والد محمد فاروق مرحوم صاحب کے نام پر 1000 روپے، اللہ دان کو قبول کرے۔ ماشاءاللہ محمد بابر ملہرہ اپنے دادا ہارون محمد حنیف کے ایصال ثواب کے لیے سے 5000 روپے الحمدللہ، اللہ ان کے دادا مرحوم کو کنورٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اے ماشاءاللہ اللہ قبول کرے لے۔ اللہ ان کے دادا دادی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام ماشاءاللہ دادا دادی کے نام پر 500 روپے، اللہ ان کے دادا دادی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اب بھائی انشاءاللہ جس کو جو دینا ہے دے دیجیے، جس کو جو دینا دے دیجیے، اپنی جگہ بیٹھیں گے